اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ جس وقت میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شراب پیا ہوا ہے یا نشے میں ہے تو قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت آنا۔ کیوں؟ تم ہوش میں ہی نہیں ہو۔ اور بندہ جب نماز میں آتا ہے تو واقعی میں وہ ہوش میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے رب کی یاد میں ہوتا۔ اصل میں حقیقت میں نماز وہ ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہا ادو الصلاۃ نماز ادا کرو، بلکہ کہا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ یہ صرف کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے۔ اگر تمہاری پیشانی سجدہ کرتی ہے تو اس وقت تمہارا دل بھی سجدے میں ہونا چاہیے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں خشوع۔ اور جنہوں نے خشوع اختیار کیا، 18ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے، ایسے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یقین کامل کرتے ہیں کہ ان کا خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ماں سیدہ صدیقہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یاد الہی کا عالم کہ اذان ہو چکی ہے، اذن الہی اللہ کا حکم ہو گیا، اب دربار الہی میں جانے کی باری آ گئی۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ وہ جب اذان کی آواز سنتے تو مارے وہ حیدر قرار، وہ فاتح خیبر کہ جس کا شہزادہ کربلا کا فاتح ہو امام حسین، تو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کہ جیسی اذان کی آواز آتی آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی تم تو مجاہدین کے سپہ سالار رہے، تم تو صف اول کے مجاہد رہے، تم نے تو ساری زندگی جو ہے وہ حملے کی پوزیشن میں تلوار چلائی ہے، علی جب تمہاری تلوار ذوالفقار لہراتی ہے تو پھر تو صدا یہ ہوتی ہے کہ علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، تم نے تو کافروں کو مارتے مارتے ان کے خیموں تک پہنچایا ہے، یہ چہرے کی رنگت زرد کیوں پڑ جاتی ہے؟ مولا علی نے ڈرتے ہوئے اور اپنے خشوع کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم کو پتہ نہیں ہے کتنے بڑے دربار میں اب علی کی حاضری ہونے جا رہی ہے۔ کیا ہم اس خشوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو فرمایا کہ جس وقت میں نماز بندہ ادا کرے تو اس کے خشوع کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ جب اس نے اللہ اکبر 6 مرتبہ کہا تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی طاقت اللہ کی میرے ساتھ ہے۔ اور فقہ کہتے ہیں اس تکبیر کا کیا نام ہے؟ جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد ہمارے اوپر بولنا، ہنسنا، کھانا، ادھر ادھر دیکھنا، کہ ہر وہ جائز کام بھی ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ اب ہم اپنے رب کے حضور ہیں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، نہ بولیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، ہم بس یاد الہی میں اب جائیں گے۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا مطلب ہوتا۔ اس کے بعد پھر فَإِنَّ بَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِلًا اللہ اکبر، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس نے اپنی نماز شروع کی اور اپنے اوپر اس نے تمام چیزوں کو حرام کر لیا۔ اور یہاں تک کہ اب وہ آیا تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کے بعد پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ یہ تو مزے کی بات ہو گئی کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہر نماز میں تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کامل نہیں ہوتی اگر تم نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اگر کہیں رب کریم فرماتا کہ ہر رکعت میں تم نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، پھر کیا کرتے؟ بھائی رب کریم ہے، وہ رب ہے، حکم فرما دیتا ہر رکعت کے اندر سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تقریباً کوئی 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے، تو 2.5 سپارہ پڑھنے میں پھر ہر رکعت کے اندر 2.5 سپارہ پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں بھی شاید ہماری 5 نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم فجر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو 4 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی پڑتی۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرے بندے اتنی تکلیف اٹھانے کی، یعنی اتنی مشقت اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ایسا کرو سورہ فاتحہ ان کو عطا کر دو۔